یہ بات قرآن کا بھی ہے، یہی بات وید کی بھی ہے۔ ہریتو سوپیتا سویدھینت درمدا سونا سورائم، رگ وید منڈل نمبر 8 سکت نمبر 12 منتر نمبر 2۔ ہریتسو، ہردے کے اندر، پیٹ کے اندر، دل کے اندر، پیتا سو پینے والے کے، یدھینتے جنگ کرتی ہے، یدھ کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے۔ ہریتسو پیتا سویدھینتے درمدا سونا سورایام، درمد کے معنی دشت خراب، سورایام کے معنی شراب، درمدا سونا سورایام۔ جب کوئی انسان شراب پی لیتا تو شراب اس کے پیٹ کے اندر جا کر، ہردے کے اندر جا کر دشٹتا کرنے پر مجبور کرتی ہے شراب۔ میرے دوست اور بزرگوں، رگ وید کا جملہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ رگ وید اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کے بعد انسان دشٹتا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان شراب جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا چھوٹا لڑکا یا میرا بڑا بھائی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کے سامنے کون سی بات بولوں، مجھے کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کیونکہ سائنس یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو سائنس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے جب تک اس کو نشہ رہتا ہے تب تک اس کا ہوتا کیا کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ کیوں کہ شراب پی لینے کے بعد انسان کا بھیجا کئی گھنٹوں تک، 4 سے 5 گھنٹوں تک شراب کی وجہ سے، شراب کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ، اس کے دماغ کا بھیجا تھر 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 کانپتا رہتا، اس کا بھیجا اپنی جگہ پر استھر نہیں رہتا۔ جب کسی انسان کا بھیجا ہی خراب ہو جائے گا، بھیجا ہی کانپنا شروع کر دے گا تو انسان کا مزاج کہاں سے درست ہوگا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ جب کوئی شرابی انسان سڑک کے اوپر چلتا ہے تو چلنے میں آپ نے دیکھا ہو کبھی ادھر وہ جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی آگے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے۔ اس کا دماغی توازن بیکار ہو جاتا ہے، گڑبڑا جاتا ہے۔ اس کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے، اس کا جو باڈی کا بیلنس ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی انسان کا دماغ کا اگر بیلنس گڑبڑا جائے گا تو انسان زمین پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رگ وید کے اندر بھی اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ لوگوں، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب جب انسان کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، شراب جب کسی انسان کے ہردے میں چلی جاتی ہے تو انسان کو برائی کرنے پر مجبور کرتی ہے شراب۔ ہریتسو پیتا سویدھینت درمدا سونا سورایام۔ ارے نوجوانوں، تم اٹھو، غور کرو کہ تم کس جہاں پہ جا رہے ہو۔ آج قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ آج وید اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ اس مٹی سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شراب بہت بڑی مہلک چیز ہے، پاپی چیز ہے، خراب چیز ہے، بری چیز ہے۔ اس لیے تمہیں شراب کے کنارے نہیں جانا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں شراب سے بچنا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھائیوں، تمہیں اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی نسل کو سدھار کر رہیں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سماج کو اچھا بنائیں گے، اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہماری سوسائٹی اچھی بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ تشکیل میں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم شراب جیسی مہلک چیز سے پرہیز کرو۔ اور نوجوانوں، ہم تمہیں خاص طور سے پیغام دے کے جا رہے ہیں اور تمہارے سامنے یہ چیلنج کر کے جا رہے ہیں، گویا کہ تمہارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہمارا سماج کے نوجوان اگر ان چیلنجز کے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہمارا سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے سماج کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ہمارے سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان دوستوں، تمہیں شراب جیسی مہلک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ایک اچھا سماج بنانا ہے، اچھا معاشرہ بنانا ہے، اچھی سوسائٹی بنانی ہے۔ اگر ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں اور آپ کو لاتوں سے مارا جائے گا، جب ہمیں اور آپ کو بری نظروں سے دیکھا جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے ہم نوجوانوں سے بار بار اس بات کا آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان
ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے پیچھے ہٹے گا، ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے دور رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا سماج بھی بچے گا، ہماری سوسائٹی بھی بچے گی اور ایک اچھی سوسائٹی تشکیل میں آئے گی۔ اس لیے نوجوان دوستو، میں آپ سے بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو سنیے، حدیث کو سنیے، اور وید و پران کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارا ایک ہندو بھائی بھی ہمارے اس پروگرام کے ایک جملے کو سنے، وید کا ایک منتر اس کے کانوں میں ٹکرا جائے تو اس کا حق میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ رگ وید ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رگ وید کے اندر شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کے بارے میں رگ وید اس بات کی گواہی نہ دیتی ہو، جس بات کی گواہی ہمیں قرآن کے اندر مل جاتی ہے، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو رگ وید کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے رگ وید کا مطالعہ کیا، ہم نے رگ وید کا مطالعہ کیا۔ آپ رگ وید کے اندر آپ روزے کے بارے میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کے بارے میں دیکھ لیں، حج کے بارے میں دیکھ لیں، آپ جنت، جہنم، سود، شراب، پردہ اور پریوار نیوجن، کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر قرآن نے جس چیز کا آدیش دیا ہو اور رگ وید کے اندر نہ پایا جاتا ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رگ وید کا مطالعہ کرنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہوں۔ آج لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رگ وید آکاشی پستک ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مطالعہ آپ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کبھی کبھی مجھ کو کہ ارے بھائی اتنی اچھی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوشیوانیاں، ویدوں کے اندر شراب کی مناہی، ویدوں کے اندر جوا کی مناہی، ویدوں کے اندر سودی لین دین سے دور، ویدوں کے اندر زکوٰۃ کی بات، ویدوں کے اندر حج کی بات، ویدوں کے اندر خانہ کعبہ کی بات بتا دی گئی ہے، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کھلے طور پر ہمارے علماء نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کھلے طور پر ڈائریکٹ اس بات کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے کہ وید آکاشی پستک ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اس بات کا بھی آپ بھروسہ نہ کریں کہ وید آکاشی پستک ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو بیچ بیچ میں رکھیے۔ ہاں جو باتیں یکسانیت کے طور پر ملتی ہے ان باتوں کو آپ لے لیں، جو باتیں سملرٹیز کے طور پر ملتی ہیں ان باتوں کو آپ عکس کر لیں۔ اس لیے میں آپ کو ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، there are very very similarities between Islam and Hinduism۔ اسلام اور ہندوئزم کے درمیان بہت طرح چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔